روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، اکثر ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے یا کہ بند کر کے؟ سجدے میں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا پھر کھول کر ہی رکھنی چاہیے؟ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے تو دھیان نماز سے بھٹک جاتا ہے۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماع کی رو سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ اسلامی نظامی عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں 92 مقام پر نماز کا ذکر آیا ہے اور متعدد مقامات پر صیغہ امر کے ساتھ صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی۔ بلکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے کہ نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام اور لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ دنیا میں صرف اور صرف سکون خدا کی عبادت میں ہی ملتا ہے۔ جو خدا کے بندے پابندی سے نماز کو قائم کرتے ہیں ان کا ایمان یقین اپنے خدا پر پکا ہوتا جاتا ہے۔ جو بندے اپنے خدا کی عبادت میں دل نہیں لگاتے اس کا یقین دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہی کا ہے، جو بتاتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بے شک اللہ کے نبی نے ایسی خشوع سے نماز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا نماز ادا کرنا بہت پسند آیا۔ اعلان نبوت سے پہلے خدا کے رسول غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مشغول کرتے کہ دنیا کے ہر کام کو اپنے ذہن سے نکال دیتے۔ جب اعلان نبوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت میں بھی بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اکثر نماز ادا کرتے کرتے صبح ہو جاتی تھی۔ آپ نماز میں اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیسے گزر گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ آج تک کسی نے ادا کی ہے اور نہ ادا کر پائے گا۔ شروع میں جب نماز تہجد فرض ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز صبح شام ادا کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی نمازیں ادا کرتے رہے، رات گئے تک اللہ کے عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ مفسرین کے مطابق تقریباً 1 سال کے بعد تہجد کو نفلی عبادت میں تبدیل کیا گیا۔ جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اپنے تمام صحابہ اکرام کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ایسی کروائی کہ اس کی مثال آج تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس تشریف آور ہوا اور آپ سے عرض کیا، اے ام المومنین، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی سی بات بتاؤ جس پر میں عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوار سکوں۔ تو اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر منہ سے نکلی بات اور ہر عمل اچھا ہے
جس کی مثال اس دنیا و آخرت میں نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے اکیلا چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے نبی جائے نماز پر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز ادا کرتے ہوئے جارو قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی، کپڑے اور جا نماز آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ عمل جاری تھا کہ مؤذن رسول نے صبح کی اذان دی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر اور جنتی بندے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کے شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہوں؟ آپ ساری رات نماز میں گزار دیتے تھے۔ دوستو، اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا نہیں۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، یعنی بنا ضرورت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ویسے کچھ احادیث موجود ہیں جن میں آنکھیں بند کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا، وہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی سختی سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، سجدہ کی جگہ یا امام کی جانب دیکھا جائے، اور یہ کرنا آنکھوں کو کھولے ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے چکرا دیا ہے، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور اس کے بجائے اس سے سادی چادر مانگ لو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دھاری دار چادر پر پڑنے کی وجہ سے نماز میں چکر آئے۔ نماز میں آپ کی آنکھیں کھلی تھیں، تبھی تو آپ کی نظر چادر پر پڑی۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو معمر راوی ہیں کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعات میں فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورہ بھی پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے یہ سمجھا ہے کہ آپ کوئی اور سورہ بھی پڑھتے تھے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ اسی طرح اہل علم نے نماز میں آنکھیں بند کرنے کو یہودیوں کا عمل قرار دیا ہے، اسی لیے ان کی مخالفت میں یہ ضروری ہے کہ مسلمان آنکھیں کھول کر نماز ادا کرے۔ علامہ ابن قیم جاد المیعاد میں فرماتے ہیں کہ اگر آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا خشوع میں مخل نہیں ہے تو آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا افضل ہوگا۔ ہاں، اگر قبلہ کے سامنے زینت و زیبائش اور آرائش کی وجہ سے نماز کا خشوع خضوع متاثر ہو رہا ہو تو آنکھیں بند کرنا قطعاً مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی حالت میں مستحب کہنا اصول شریعت کے زیادہ قریب ہے۔ خلاصتاً یہ کہیں گے کہ نماز کی اصل آنکھ کھول کر کے ہی ہے، یعنی ہم آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں گے، قیام اور رکوع کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ہو، سجدے میں معروف ہے اور قعدہ میں تشہد کی انگلی پر، اور اگر کسی سبب آنکھیں بند کرنے کی حاجت پیش آئے، نماز میں خلل آئے یا کوئی تکلیف وغیرہ پیش آئے یا نماز میں کسی اور جانب توجہ جانے کا خطرہ ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔